کہ تمام معاملات کا دروازہ پھر سے کھولا جائے گا۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر تمام معاملات کا حکم نازل فرماتا ہے کہ فلاں بندے کے ساتھ سال بھر میں کیا کیا ہونا ہے، یہاں تک کہ یہ تک حکم آ جاتا ہے کہ کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور کتنے لوگ دنیا سے جانے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے اعمال جو پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں سال بھر کے، اس سلسلے میں تو اب ہم غور کر سکتے ہیں۔ زندگی کے آخری وقت جو اعمال ہیں انہی کا اعتبار ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنتی لکھا ہے، کسی کو جہنمی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ نیک کام کر رہا ہے زندگی بھر، اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے متعلق لکھا گیا کہ جہنم میں جانے والا ہے۔ ہوتا کیسے ہے؟ فرمایا گیا موت کے آنے سے چند دنوں پہلے یا چند لمحوں پہلے وہ ایسے گندے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، انہی کاموں میں اس کی موت ہوتی ہے اور خاتمے پر ہی سب کچھ دار و مدار ہے، پھر اسے دوزخ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اور کسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جنتی لکھا ہے جبکہ اس کے کام برے تھے۔ فرمایا گیا کہ وہ برے کاموں میں مصروف تو رہتا تھا، لیکن موت سے پہلے اچانک وہ اللہ کی طرف آ گیا، یہ محافل میں بیٹھنے لگ گیا، اور اسی اثنا میں اس کی موت ہوئی، تو آخر میں جو کچھ کرتا تھا اسی کا اعتبار کیا جائے گا اور اسے جنت بھیج دیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، اب 15ویں شعبان سے پہلے اس سال جو کچھ بھی گزرا ہے اس پر اب ایک دروازہ بند ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں اس سال کی کتاب پیش ہوگی، یعنی شمسی سال کے اعتبار سے، انگریزی مہینوں کے اعتبار سے 2022 اور 23 انکم ٹیکس کا حساب ایسے ہی چلتا ہے، 20-21 21-22 22-23، اس طرح سے آپ کا 22 اور 23 کا حساب 4 دن کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں جانے والا ہے۔ ہو سکے تو جیسے ہمارے بزرگوں کا معمول ہے، ہم 14 شعبان کو بھی 15 شعبان کو بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ خامخواہ ہم سے بحث کر رہے ہیں، اس کی دلیل کہاں ہے، اس کی دلیل کہاں ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، وہ کہاں سے ثابت ہے۔ ان کو شب برات کے روزوں کے متعلق بڑی عجیب سی بات ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمارے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہوں 14 شعبان کو، اس وقت بھی ہم روزے کے عالم میں ہوں، اور جب ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہو اس وقت بھی ہم روزے کے عالم میں ہوں۔ کیا یہ بہتر طریقہ نہیں ہے؟ اسی لیے بزرگوں کا معمول رہا کہ اس سال جو بھی چلا، جیسا بھی گیا، گزرا تو ہے، لیکن اخیر وقت کچھ ایسے اعمال کر لو کہ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ پیش ہوں تو تمہارے لاسٹ امپریشن کو دیکھا جائے، تمہارے آخری اعمال کو دیکھا جائے کہ آخر میں یہ کیا کرتا تھا۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، دوڑو اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑے دوڑے آ جاؤ، سابقوا الی الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑ بھاگ کرو، جتنا ہو سکے بھاگو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اس بات کا تو کمپٹیشن ہوتا تھا، وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کتنی تمنائیں کرتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے مدینے میں کچھ ایسی نیکی کرنا چاہتا تھا جو ابو بکر نہیں کرتے، کہیں پر بھی ان کے برابر ہو جاؤں یا ان سے آگے بڑھ جاؤں۔ بڑی مشکل سے حضرت عمر کو ایک گھر ملا، ایک بوڑھی عورت جس کا کوئی نہیں رہتا تھا۔ حضرت عمر نے طے کر لیا کہ اس کے بیوہ عورت ہے، اس کے گھر کا سارا کام میں کر دوں گا، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ وہ فجر میں نماز کے بعد جا کر دیکھے تو اس عورت کا سارا گھر کا کام پہلے سے کیا ہوا ہے۔ دوسرے دن آ کر دیکھے وہی حال تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں تیسرے دن میں اذان فجر سے پہلے ہی چھپ کر دیکھنا شروع کیا کہ آخر اس کے گھر کا کام کرتا کون ہے۔ کہا ایک چادر اوڑے ہوئے ایک شخص آیا، گھر میں داخل ہوا، جھاڑو لیا، جھاڑنے لگا، ساری چیزیں ڈھنگ سے رکھنے لگا، اذان ہونے لگی، وہ اس عورت کے گھر سے باہر نکلنے لگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں قریب جا کر چادر ہٹایا تو ابو بکر صدیق تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، میں جہاں کوشش کرتا ہوں اس سے پہلے حضرت ابو بکر پہنچے ہوئے ہوتے۔ جب آپ کی خلافت کا وقت تھا تب آپ نے اعلان کیا، حضرت عمر فاروق نے، کوئی ایسی نیکی جو ابو بکر کرتے تھے اور میں نہیں کر رہا ہوں
تو لوگوں مجھے بتا دو تاکہ میں برابر ہو جاؤں۔ کسی ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا حضرت ابو بکر جب خلافت کرتے تھے ان کے زمانے میں وہ سب کے حقوق ادا کرتے، لیکن روزانہ وہ دوپہر کے وقت اپنے ہاتھ میں توشادان لے کر جنگل کی طرف جاتے اور پتہ نہیں کسی کمزور یا کوئی معذور یا محتاج کو کھلا کر آتے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کس کو کھلاتے تھے۔ یہ حضرت ابو بکر کا معمول تھا۔ دوسرے دن حضرت عمر نے اپنے گھر سے توشادان لیا، روٹی سالن، اور لے کر اسی جنگل کی طرف چل پڑے۔ وہاں کس کو کھلاتے تھے کیا پتا، دن بھر ڈھونڈتے رہے، کوئی ملے، کوئی نہیں ملا۔ شام کا وقت قریب آ رہا تھا، ایک پہاڑ کی چوٹی میں ایک غار سے کسی کے ذکر کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ دوڑ کر جا کر دیکھا کہ کوئی ہے یہاں پر مجبور۔ جیسی غار کے اندر نظر پڑی تو دیکھا ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ بھی کٹے ہیں، پیر بھی کٹے ہیں، اور آنکھوں سے بھی بینا نہیں ہے، اندھا ہے، نابینا ہے۔ اتنی معذوری کے عالم میں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور غار میں، تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے تو یقین ہو گیا کہ یہی وہ بندہ ہے جس کو حضرت ابو بکر کھلایا کرتے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں گیا، چپکے سے جا کر بیٹھ گیا، میں نے آواز بھی نہیں کی تاکہ اس اندھے شخص کو یہ معلوم بھی نہ ہو کہ کون کھلانے آیا ہے۔ آپ نے روٹی توڑ کر سالن میں بھگوئی اور اس اندھے کو منہ میں روٹی رکھی۔ جیسے ہی اس کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا گیا وہ چیخ کر کہتا ہے آنے والے، کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا؟ کون آیا ہے آج کھلانے کے لیے؟ حضرت عمر کہتے ہیں تو اندھا ہے، نابینا ہے، تجھے کیسے خبر کہ آنے والا ابو بکر نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ ابو بکر کو پتا تھا میرے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ اپنے منہ سے چبا کر میرے منہ میں روٹی ڈالتے تھے۔ آج تو نے پوری روٹی اٹھا کر ڈالی تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آنے والا ابو بکر نہیں ہے، کوئی اور آیا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آئے، باہر نکل کر کہتے ہیں قسم رب ذوالجلال کی ہے ابو بکر، آپ سے ایک قدم بھی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے یاد ہے بچپن میں جب چھوٹے تھے تو رمضان میں روزانہ اسکول جانے کے بعد یہی چیزیں ہوتی تھی، تیرے کتنے روزے ہوئے، تیرے کتنے روزے ہوئے، ہر ایک کے روزے ہی ایک دوسرے کو پوچھتے رہتے۔ لیکن آپ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہوگا، سارے دوست جیسے 10 رمضان آ گئے، 15 رمضان آ گئے، ہر ایک کو پوچھتے رہتے ہیں کتنے ہوئے کتنے ہوئے، کسی کے 7 ہوئے، کسی کے 10 ہوئے، کسی کے 12 ہوئے، اور کوئی کہتا ہے پورے ہوئے ہیں، اب تک کے پورے ہوئے ہیں۔ ہم بھی اس وقت سنتے تھے، ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، لیکن اس وقت ایک دوڑ رہتی اور گھر میں آ کر جھگڑا بھی کرتے، فلاں کے تو 10 ہو گئے، مجھے سحری میں ضرور اٹھانا، نہیں تو میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں گا، میں اس کا پیچھے ہو جاؤں گا۔ تو یہ دوڑ کہاں سے آئی؟ یا آپسی ماحول سے ہی آئی۔ یہی انوائرمنٹ ہم چاہتے ہیں کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کا انوائرمنٹ ہو جائے، ماحول ایسا ہو، دوڑ لگے، صرف رمضان میں نہیں، تلاوت قرآن میں بھی۔ صحابہ کے درمیان یہی ماحول تھا۔ حدیث پاک میں ملتا ہے صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز کے لیے جو آتے، پہلی صف کا ثواب ہے نا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف ایک بار یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے، تو اس پہلی صف میں آنے کے لیے تم سب آپس میں تلوار بازیاں کرنے لگ جاؤ گے، جنگ ہو جائے گی تمہارے درمیان۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا تھا، لیکن تلواریں تو نہیں نکلتی تھی صحابہ کی۔ لیکن جمعہ کی نماز کے لیے جو صحابہ مسجد نبوی میں آتے تھے، جانتے ہیں وہ کب آتے؟ فجر کی نماز میں آ جاتے تھے۔ جو فجر کی نماز میں حاضر ہوا اسے جمعہ کی نماز پہلی صف میں ملی۔ یہ دوڑ تھی۔ میں اکثر ان بزرگوں کی تاریخ پڑھتا بھی ہوں اور ان کی کتابیں مجھے بڑی پسند بھی ہیں، یا ان کی صحبت مجھے بہت اچھی لگتی ہے، جو کثرت سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کا ذکر کرتے ہیں۔ دل لگتا ہے ان بزرگوں کے پاس۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ہم جتنا پڑھتے ہیں ہمارے اندر سے اتنا ہی عشق رسول بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے ایسی تمنائیں نہیں تھی، لیکن بزرگوں کو پڑھنے کے بعد کچھ اور ہی تمنائیں ہونے لگتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی، یہ مدینے گئے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ آتے ہیں، اپنی اپنی تمنائیں مانگتے ہیں۔
یا رسول اللہ میں فلاں ہو گیا، آپ مجھے یہ عطا کر دیں، وہ عطا کر دیں. لیکن ان بزرگوں کے سوال تو یہ تھے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں، بس آپ اپنی قبر انور سے باہر آ کر دیدار کرا دیں. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. ان کا فلسفہ یہ تھا، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اور یہ سوال کیا، اور دونوں بزرگوں کو پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ امید تو ان کی پوری نہیں تھی، یعنی وقتی طور پر ان کی مانگی ہوئی چیز تو سامنے نہ ملی. حکمتیں ہیں. دوسرے دن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے جلوہ رسول کو دیکھا. پیر مہر علی شاہ صاحب مدینے سے رخصتی ہو گئے، یہ کہتے ہوئے کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ آنکھیں کتھی جا اڑیاں. اے مہر علی کہاں تیرا منہ اور کہاں وہ مقام، تیری آنکھیں کیا اس لائق ہیں کہ تو دیکھنے کی تمنا کر بیٹھا. پھر یہی سوچ کر کے نکلے. وادی ہمراہ پہنچے تھے، مکہ جانے کا راستہ ہے بدر کے قریب. وادی ہمراہ عصر کی نماز سے فارغ ہوئے تھے، دیوار کے پاس میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوا. پرانی دیوار کے پاس کھڑے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کمالات، اپنے جلووں کے ساتھ تشریف لائے. اب میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں کیوں میں تو السلام علیکم. تو سنا آپ لوگوں نے مفتی سلمان اظہری نے کیا بولا، شعبان کے مہینے کی فضیلت کتنی بابرکت ہے. تو آپ لوگ ان کی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھے اور شعبان کے مہینے میں نماز اور قرآن کی تلاوت کو جاری